پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہنے والے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ان ریئلسٹک رہی ہے، ریٹوریکل رہی ہے، لفاظی پر مبنی رہی ہے، اور یہ بھی لفظی خدمت ہوگی، قرارداد آ گئی اور قرارداد میں ہم نے کنڈیم کیا۔ کیا عملی طور پر اگر ہم فلسطینیوں کے لیے ایک اکاؤنٹ تک نہیں کھول سکتے ہیں، اب یہاں ہم قرارداد تو پاس کر لیں گے، لکھ لیں گے کہ جی اس ایوان نے جو ہے اس پہ انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ ہمیں یہ بھی ادراک ہے نا، وہاں لوگ راتوں کو بھی نہیں سوتے ہیں کیونکہ بموں کی گنگرج ہیں، اسپتال ملیا میٹ ہیں، کالجز، درسگاہیں، وہ وہاں پہ ملبے کا یہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ بحیثیت ایک ملک کے ہم کشمیر کو بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اقوام متحدہ میں ہمارے مندوب نے 2 دفعہ کشمیر پہ یہ غزہ پہ جب حملے شروع ہوئے ہیں تو 2 دفعہ بات کی ہے۔ پنجاب کی حکومت کا کوئی منسٹر ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، 10 کروڑ روپے اس نے فلسطین کے فنڈ میں عطیہ دیا ہے۔ اس ایوان میں بھی بڑے ارب پتی اور کروڑ پتی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کسی نے کاک بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ آنے والا وقت جو ہے یہ تقاریروں کو یاد نہیں رکھے گا، ہمارے عملی اقدامات کو یاد رکھے گا۔ اس ایوان میں سنجیدگی کب آئے گی؟ اب فلسطین کا ایشو ہے، فلسطین کی ایشو پہ مولانا صاحب بھی نہیں ہے، یہاں جتنی پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی نہیں ہے، ہمارے بیرسر غور صاحب بھی نہیں ہے، اور نون کے بھی جو پارلیمانی لیڈر ہیں نہیں ہیں۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے۔ فلسطین کے ایشو پہ میں 2 منٹ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام ممبران اسمبلی سے کہ جب سے یہ اس ہاؤس کی کارروائی 8 فروری کے الیکشن کے بعد شروع ہوئی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے 2-3 وزراء ہیں جس میں یہ عطا تارڑ صاحب ہیں، منسٹر لا، اور خواجہ آصف صاحب، یہ ایوان میں آ جاتے ہیں، باقی وزراء صاحبان یا تو ہم پہچانتے نہیں ہیں، نئے عہدے ملے ہیں، لیکن اس ایوان میں کارروائی جو ہے وہ انتہائی غیر سنجیدگی کا شکار ہے۔ جو پریویلیجز کمیٹی ہیں اس کا اجلاس ابھی تک نہیں ہوا ہے، آج بھی اگر نشاندہی تو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن کورم خیر سے پورا نہیں ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایوان میں سنجیدگی کب آئے گی؟ اب فلسطین کا ایشو ہے، فلسطین کی ایشو پہ مولانا صاحب بھی نہیں ہے، یہاں جتنی پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی نہیں ہے، ہمارے بیرسر غور صاحب بھی نہیں ہے، اور نون کے بھی جو پارلیمانی لیڈر ہیں نہیں ہیں۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے۔ فلسطین کے حوالے سے اتنی لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا جو دیگر محترم مقررین نے بات کی، اتنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ان ریئلسٹک رہی ہے، ریٹوریکل رہی ہے، لفاظی پر مبنی رہی ہے، اور غزہ میں فلسطینیوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ فلسطین کی ایک ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے مجھ سے رجوع کیا کہ جو فلسطینی پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد، پیریفری میں اور پنڈی میں آباد ہیں، ان کی ری ایبلیٹیشن کے لیے ایک NGO جو فلسطینی NGO ہیں وہ یہاں پہ کام کرنا چاہتی ہیں، اور جس کے لیے پاکستان کے کسی بینک میں جو ہے اکاؤنٹ ان کے لیے کھولنا ہے۔ MCB، میزان بینک، ABL اور عسکری بینک، ان چاروں کے پاس گئے، کاغذات جمع کیے، اور اخیر میں ان بینکوں کا جواب یہ آیا کہ جی ہم کسی فلسطینی NGO کو پاکستان میں بینک کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب یہاں ہم قرارداد تو پاس کر لیں گے، لکھ لیں گے کہ جی اس ایوان نے جو ہے اس پہ انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ ہمیں یہ بھی ادراک ہے نا، وہاں لوگ راتوں کو بھی نہیں سوتے ہیں کیونکہ بموں کی گنگرج ہیں، اسپتال ملیا میٹ ہیں، کالجز، درسگاہیں، وہ وہاں پہ ملبے کا یہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ بحیثیت ایک ملک کے ہم کشمیر کو بھی بھولتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی لفظی خدمت ہوگی، قرارداد آ گئی
اور قرارداد میں ہم نے کنڈیم کیا. کیا عملی طور پر اگر ہم فلسطینیوں کے لیے ایک اکاؤنٹ تک نہیں کھول سکتے ہیں؟ ہم نے اقوام متحدہ میں ہمارے مندوب نے 2 دفعہ کشمیر پہ یہ غزہ پہ جب حملے شروع ہوئے ہیں تو 2 دفعہ بات کی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہنے والے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور جو میں نے 2 منٹ کا وعدہ کیا تھا بس آدھا منٹ رہ گیا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ کبھی ہم انفراسٹرکچر میں یا ریہیبلیٹیشن میں جو ہے کوئی مدد فلسطینیوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں. پنجاب کی حکومت کا کوئی منسٹر ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 10 کروڑ روپے اس نے فلسطین کے فنڈ میں عطیہ دیا ہے. اس ایوان میں بھی بڑے ارب پتی اور کروڑ پتی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کسی نے کاک بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی نے نہیں دیا، اور اگر دیا ہوتا تو علیہ اعلان کہہ چکا ہوتا. میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم اس جہان میں تو جانا ہے، جانے سے پہلے اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان حالات میں بھی اگر ہم اخلاص نہ کر سکے، آنے والا وقت جو ہے یہ تقاریروں کو یاد نہیں رکھے گا، ہمارے عملی اقدامات کو یاد رکھے گا. میں جناب کا بہت مشکور ہوں. شکریہ. عثمان بدینی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، جو مظالم ہوئے ہیں اور جو ظلم ہوتا آ رہا ہے، آج غزہ کا، فلسطین کا بچہ نوجوان، بزرگ، سب کے سب اوپر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے مسلمان کب ہماری مدد کو آئیں گے. دنیا بھر میں مسلمان حکمران ایسا لگتا ہے جیسے سو رہے ہیں. آج غزہ کا بچہ، آج فلسطین کا نوجوان آج وہ انتظار میں ہے کہ یا اللہ، جس مسلمان نے کلمہ پڑھا تھا اس مسلمان کے سینے میں اتنی طاقت دے اور اسے وہ ایمان بھی دے کہ وہ آ کے عملی طور پہ ہماری مدد کر سکے. جمعیت علماء اسلام اس کے واضح پیغام ہے اور واضح طور پہ پوری دنیا کو یہ میسج دے چکا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو، آج سے 4 دن پہلے ہمارے 2 مفتی صاحبان نے ایک اعلان بھی کیا. اس اعلان کے بعد ہر مسلمان پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پہ اس جنگ میں، اس خطے پہ جا کے موجود ہو اور اپنی خدمات پیش کر سکے. مرنا سب نے ہے، مرنا کہیں بھی ہوگا. یہاں کوئی اپنے حق و حقوق کی بات کر کے اور سیاست کی بات کر کے، اپنے علاقے کی بات کر کے اور اپنے چھوٹی سی زمین پہ بھی لڑکے مر جاتے ہیں، اپنے لیڈروں کے نام پہ بھی مر جاتے ہیں. اگر ہم اللہ کے نام پہ اور مسلمان کے نام پہ وہاں مر جائیں تو اس سے بڑی بات نہیں ہے. یہود پہلے بھی ظالم تھا، یہود آج بھی ظالم ہے. یہود نے انبیاء علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کیا، اور آج وہی طبقہ ہمارے مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے. مسلمانیت کا دعویٰ پوری دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے. یہاں لوگ رمضان کو یاد کرتے ہیں، یہاں روز شب رات کو یاد کرتے ہیں، یہاں لوگ جنت کو یاد کرتے ہیں، لیکن آج عملی طور پہ جہاں جانا ہے وہاں جا نہیں رہے ہیں. جو سفری پابندیاں پاکستان میں ہیں، خدا را پاکستان کے ہر شخص کو، پاکستان میں اہل ایمان والے لوگ ہیں، پاکستان کا ہر بچہ ایمان والا ہے، پاکستان کا ہر نوجوان ایمان والا ہے، پاکستان کا ہر مسلمان ہے
ایمان والا ہے. اگر پاکستان کے مسلمان کو سفری پابندیاں ختم ہوتی ہے، باخدا پاکستان کا ہر بچہ وہاں موجود ہوگا.